بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے پسند کے ملک سے پڑھنے کے لیے کیا ہمیں لازمی کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس جانا چاہیے؟ اور اس میں جو بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے وہ صحیح انفارمیشن کا نہ ہونا ہے، اور ہمیں اکثر اوقات کسی مینٹر یا گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جانے کے بغیر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آج کل انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، جہاں پر چند ہی منٹوں میں سارا انفارمیشن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو سارا پروسیجر 3 سٹیپس میں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ یہ 3 سٹیپس فالو کریں صحیح طریقے سے تو امید ہے کہ آپ اپنے پسند کی کنٹری میں جا کے پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ سلیکشن آف اسپیسیفک ڈگری اینڈ کنٹری۔ تو آپ نے جو کنٹری چوز کرنی ہے، ایک تو یہ کہ وہ ڈیولپڈ کنٹری ہو، وہاں پر ایجوکیشن کا جو لیول ہو وہ ہائی ہو اور کوالٹی آف ایجوکیشن ہو، اور اس میں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس ڈگری میں آپ انٹرسٹڈ ہے وہاں پر وہ ویرائٹی آف ڈگریز اسی فیلڈ میں اویلیبل ہو اور فی بھی ریزنیبل ہو۔ دوسری جو بہت اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈگری ویلڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کنٹری میں جو بھی ریگولیٹری باڈیز ہے، اتھارٹیز ہے جو کسی بھی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ کو اتھینٹیکیٹ کرتی ہے، اس کا آپ نے پتہ لگانا ہے، سرچ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں اسپین میں منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ یونیورسٹی کا نام دیتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو اگر وہ اس لسٹ میں آتی ہے تو اس سے جو آپ ڈگری کرتے ہیں تو وہ پھر ویلڈ ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ ڈگری کے نام کے حساب سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ویلڈ ڈگری پرووائڈ کریں۔ سٹیپ نمبر 2 ایڈمیشن پروسیجر آف دا یونیورسٹی۔ اس میں سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا ہے، وہاں پر چیک کرنا ہے کہ ان کی ایڈمیشن کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کیا گریڈز ریکوائرڈ ہیں، اور جو لینگویج ریکوائرمنٹس ہے، فار ایگزامپل انگلش لینگویج کے لیے جو آئلٹس ہے، ٹوفل ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اور دوسری بات جو آپ کی اسپیسیفک ڈگری ہے اس کے حساب سے کوئی جی آر ای یا جی میٹ اس قسم کے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے، جس طرح یو ایس اے یا کینیڈا میں اکثر یونیورسٹیز یہ سکورز مانگتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کا جو ایڈمیشن پروسیجر ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے ان کے ویب سائٹ سے، کہ آپ نے بائی پوسٹ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنی ہے یا آپ نے ڈائریکٹ آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنی ہے۔ یہاں اسپین میں نارملی آن لائن ایڈمیشن پروسیجر فالو کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو جو بھی طریقہ انہوں نے مینشن کیا ہے ایڈمیشن کے لیے تو وہ آپ نے پھر فالو کرنا ہے۔ جو ڈاکومنٹس ان کو ریکوائرڈ ہے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، اور جو جس ڈگری میں آپ انٹرسٹڈ ہے اس کے ہوم پیج پہ جا کے وہاں پر ڈیٹیلز گیون ہوتی ہے، جو ان کا پروگرام کوآرڈینیٹر ہوتا ہے یا ان کا ایڈمیشن سیل ہوتا ہے، ان کے ای میلز گیون ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ اپنی اسپیسیفک کویسچنز بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں ای میل کے تھرو، اور ود ان فیو ڈیز نارملی وہ آپ کو رپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہو گیا۔ جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ویزا اپلیکیشن ہے، جہاں پر آ کے اکثر ہم کنسلٹنٹ کا رخ کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ ویزا فائل کر سکے۔ تو ایکچولی اس میں بھی کوئی اتنی بہت بڑی سائنس نہیں ہے اور نہ کوئی اتنی پیچیدہ بات ہے۔ جو اسٹوڈنٹس کیپیبل ہو کہ وہ بیچلر ڈگری لے لے تو وہ ویزا بھی فائل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ جس بھی ملک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی جو ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے پاکستان کی، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور وہاں پر جو اسٹڈی ویزا سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس چیک لسٹ گیون ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جو میں نے ویزا پروسیجر اسپین کے لیے ایکسپلین کیا ہے ویڈیو میں، تو وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، وہ آفیشیل ڈاکومنٹ چیک لسٹ کی جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ویزے کے لیے، اسٹڈی ویزا کے لیے۔ تو آپ نے وہ فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے۔ جب وہ آپ کو مل جائے تو اس میں جو ساری چیزیں مینشنڈ ہے وہ آپ نے پریپیئر کرنی ہے، اور جو ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو فل کرنا ہے آپ نے۔ اس میں آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے، جس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہ آپ نے فل کرنا ہے، اور جو ڈاکومنٹ چیک لسٹ جس آرڈر میں گیون ہے اس آرڈر میں آپ نے سارے ڈاکومنٹس پریپیئر کر کے آپ نے ارینج کرنے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں اکثر جب آپ جاتے ہیں اسٹڈی ویزا پہ تو آپ کو فائنینشیل مینز دکھانی پڑتی ہے کہ آپ وہاں پر اپنی اسٹڈی اور رہائش کا خرچہ کس طرح اسپانسر کرتے ہیں۔ تو وہ آپ نے اس ایمبیسی نے جو انہوں نے جو ڈاکومنٹس میں بتایا ہوتا ہے، جو ان کے اصول ہوتے ہیں کہ کون کون آپ کا اسپانسر بن سکتا ہے، اور وہ آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے آپ کی اسٹڈیز کے لیے، پیرنٹ ہے، جس طرح اسپین کے لیے کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو آپ کا اسپانسر ہو سکتا ہے۔ وہ نارملی بینک سٹیٹمنٹ یا پراپرٹی ڈاکومنٹس کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے۔
جو جنرل اماؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی جو فی ہے اگر آپ نے سبمٹ نہیں کی ہو، اور جو 1 سال کی ایکوموڈیشن اور وہاں پر رہائش کا خرچہ ہے، تقریباً اتنا آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نارملی. لیکن آپ جس کنٹری کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی آپ ان کے ڈاکومنٹس چیک لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. تو اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی تو آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویزا بھی لگ جائے گا اور آپ باہر پڑھنے بھی آئیں گے. بیسٹ آف لک.